وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذین من مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ مقدر والا بلند آواز سے پڑھ لیں، صلو علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کروڑہا فضل ہے، اس کا احسان ہے، مالک دو جہاں نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک جیسا بابرکت اور مقدس دن عطا فرمایا۔ مجھے اور آپ تمام احباب کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تعالی میری اور آپ تمام احباب کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین محترم، آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لا يستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ مفہوم آیت ہے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو لوگوں میں ایمان لے کے آئیں گے اور پھر وہ نیک کام کریں گے۔ لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ فرماتا میں ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرماؤں گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، فرمایا ان لوگوں کو بھی میں اسی طرح خلافت دوں گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو میں نے خلافت دی ہے۔ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، وہ مکہ المکرمہ کا شہر، وہ قریشی لوگ، وہ تمام احباب جو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی ذات کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ سارے کے سارے لوگ رسول اللہ کے دشمن ہو گئے تھے۔ سلسلہ چلا، کچھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جو داخل ہوئے تھے مشرکین مکہ نے، کافروں نے نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر بہت برا سلوک کیا، بہت ظلم ڈھائے۔ جب ظلم و ستم کا، تکالیف کا سلسلہ بڑھ گیا نا، تو نبی کریم علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے کے آگئے۔ آپ کے تمام ساتھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے کے آگئے، لیکن یہ ظلم و ستم کا اور یہ تکالیف کا جو سلسلہ تھا نا، یہ ختم نہیں ہوا، بلکہ سرکار جب مدینہ میں آئے تو ظلم و ستم مدینہ میں بھی آپ کو ڈھائے گئے۔ مشرکین مکہ کی ہمہ وقت یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہر وقت تکلیف میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ ایک وقت آیا جب ظلم و ستم کے پہاڑ مدینہ میں بھی توڑے جانے لگے نا، تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کب وہ وقت آئے گا جب ہم اطمینان سے رہ سکیں گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم سکون سے رہ سکیں گے؟ کیا ہمارے اوپر وہ وقت آئے گا بھی؟ جب یہ عرض کی نا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی پریشان نہ ہو، بہت جلد وہ وقت آئے گا جی جب ہم بڑے اطمینان اور سکون سے رہ سکیں گے۔ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ آیت کریمہ آئی، رب کائنات نے فرمایا، محبوب جو ایمان والے لوگ ہوں گے نا، اور جو نیک کام کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے وعدہ فرماتا ہے
کیا وعدہ جی؟ لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ انہیں ضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، اللہ مسلمانوں کو ضرور زمین میں بادشاہت عطا فرمائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ پریشان نہ ہونا کہ یہ کوئی خلافت نئی چیز ہوگی، بادشاہت نئی چیز ہوگی، فرمایا نہیں، کما استخلف الذین من قبلہم، فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے زمین میں خلافت عطا فرمائی تھی، اسی طرح میں تمہیں بھی زمین میں خلافت عطا فرماؤں گا۔ یہ بات سنی نا، دل کو سکون حاصل ہوا۔ وقت گزرا، یہ جو وعدہ تھا نا اللہ رب العزت کا، اللہ ضرور مسلمانوں کو خلافت عطا فرمائے گا، پھر یہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے احباب خلفائے راشدین کا دور آیا، تو پھر ایسا وقت آیا کہ ہر جگہ اسلام پھیلتا ہی نظر آتا گیا جی۔ لیکن یہ وقت لانے والے کون؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جی۔ ہمارے عرف میں ایک مسئلہ بڑا طول پکڑتا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد جو خلافت کا حقدار تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے نبی رسول پیغمبروں کو دوسرے نبی رسول پیغمبروں پر بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں نا، ہر ایک افضل ہے، ہر ایک کا درجہ ایسا درجہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ ان سب سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہر ایک صحابی کا درجہ یہ ہے، یہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سب سے راضی ہے۔ لیکن ان سب کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھیوں میں بھی اسی طرح کے درجات ہیں جس طرح نبیوں اور رسولوں میں درجات ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بعض رسولوں کو بعض کو فضیلت دی، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے بعض صحابی ایسے ہیں جنہیں بعض صحابیوں پر فضیلت ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام کے کل صحابہ کی تعداد 1,24,000 کم و بیش بتائی جاتی ہے، اور سارے کے سارے اعلیٰ درجہ پہ فائز ہیں۔ ہر صحابی کا درجہ اتنا درجہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کل کائنات کے تمام اولیاء اکٹھے ہو جائیں وہ ایک صحابی کے پیروں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے جی۔ اور ان صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں، ان میں افضل کون؟ جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں جن کو سرکار نے دنیا میں رہتے ہوئے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما، وہ ان سے افضل ہیں۔ اور پھر ان 10 سے افضل کون؟ 4 صحابہ ان 10 سے بھی افضل ہیں جی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے جی۔ یہ 4 صحابہ عشرہ مبشرہ صحابہ سے بھی افضل ہیں۔ اور اب آجائیں ان چاروں کی بھی درجات ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی درجات عطا فرمائے ہیں۔ کسی کو میرے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر یا عمر یا عثمان یا علی یہ میرے دین کے ستون ہیں، کسی کو فرمایا یہ میرے دین کی چھت ہیں، کسی کو فرمایا یہ میرے دین کی بنیادیں ہیں، اور کسی کو فرمایا یہ میرے دین کا دروازہ ہے جی۔ ان سب کو بھی درجے عطا فرمائے ہیں، اور ان سب سے جو افضل ہے، تمام فقہائے کرام کا اس بات پر اجماع ہے، تمام انبیاء رسول کے بعد اور اولو العزم ملائکہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ترین اگر کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے جی۔ یہ یاد رکھیے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اور آ جائیں جی، اعتراض کیا باندھا جاتا ہے جی؟ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تھی، لیکن دھوکے سے ابو بکر نے اپنے قبضے میں کر لی جی۔ آج ہم نے احادیث کی روشنی میں یہ واضح کرنا ہے، کیا نبی کریم علیہ السلام کے بعد جو خلافت کا حق تھا وہ ابو بکر کا تھا کہ حضرت علی کا تھا؟ فضیلتیں حضرت ابو بکر کی بھی ہیں، فضیلتیں عثمان و غنی کی بھی ہیں، فضیلتیں عمر فاروق کی بھی ہیں، حضرت علی المرتضی کی بھی ہیں، سب کی فضیلتیں ہیں، لیکن جس کا حق جہاں پر ہے ہم نے اس کو وہیں پہ رکھنا ہے جی۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس نا ایک عورت آئی، بڑی دور کا سفر کر کے کسی معاملے میں، کسی مسئلے کے لیے، کسی کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میں بڑا مصروف ہوں، تم پھر کبھی آ جانا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ہے،
کوئی پتہ نہیں مجھے کوئی مشکل درپیش آ جائے یا میرے اوپر ایسے حالات آ جائیں میں حاضر نہ ہو سکوں، لیکن جب کبھی میں حاضر ہوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں جی؟ اس کرنے کا مطلب یہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عقیدہ ہمارا سرکار نور بھی ہیں بشر بھی ہیں جی، اور لبادہ بشریت جو سرکار نے اوڑھا ہوا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے اوڑھا ہوا ہے نا، تاکہ ہمیں سرکار سکھائیں کہ سرکار کھانا پینا کس طرح ہے، اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہے، سونا جاگنا چلنا پھرنا کس طرح ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا، سرکار ہمیں بتانے کے لیے لبادہ بشریت میں تشریف لائے گی۔ سرکار لبادہ بشریت میں آپ موجودہ بشر کا تقاضا یا اسے موت آ جاتی ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ سرکار جب آپ کا وصال ہو گیا ہو اگر اور میں آؤں آپ کو نہ پاؤں، آپ کا وصال ہو گیا ہو تو پھر میں کس سے اپنی حاجت کو مانگوں جی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پائے تو ایسا کرنا میرے بعد جو ہوں گے نا ابو بکر اور عمر تم ان کے پاس چلی جانا جی۔ کن کے پاس جی؟ ابو بکر اور عمر کے پاس چلے جانا۔ نمبر 1 پہلی حدیث تو اس بات کے اوپر یہ گواہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اپنے بعد کسی کو رکھا ہے تو وہ کون ہے جی؟ ابو بکر اور عمر ہے جی۔ نمبر 2 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی مجمع میں یہ اعلان فرمایا ہے، سرکار نے فرمایا کہ لوگوں اگر میں نہ ہوں، اگر تم مجھے نہ پاؤ تو فرمایا اقتدوا بالذی من بعد ابی بکر و عمر، فرمایا میرے بعد تم ان لوگوں کی اقتداء کرنا جن کا نام ابو بکر و عمر ہے۔ نمبر 3 جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع کے اوپر سرکار جب آپ کا وصال ہو گیا یا وصال ہو جائے اگر آپ موجود نہ ہوں تو ہمارے پاس جو صدقات و خیرات آتے ہیں حضور آپ تقسیم فرماتے ہیں یا آپ اسے بیت المال میں رکھوا دیتے ہیں، جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے حضور اگر آپ نہ ہوں تو پھر ہم یہ صدقات کے خیرات کے معاملات کس کے سپرد کریں اور کس کو کہیں کہ ہمیں یہ ساری تقسیم کر کے دیں جی؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اگر میں تم میں موجود نہ ہوں تو پھر تم ابو بکر کے پاس چلے جانا، جس طرح میں فیصلے کرتا ہوں ابو بکر بھی اسی طرح تمہارا فیصلہ کر دے گا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت کی سب سے بڑی دلیل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد اگر کسی کو امامت کے لیے چنا ہے تو اس کا نام بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں قربان جاؤں مجھے ایک جملہ بڑا ہی پسند ہے، پوری دنیا کے ولی جس کو اپنا امام کہتے ہیں اسے علی المرتضی کہتے ہیں، اور علی المرتضی جسے اپنا امام کہتے ہیں اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ہجری کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج فرمایا جی، 10 ہجری کو آخری حج اور آخری خطبہ سرکار نے فرمایا۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 10 ہجری تھی، آخری سرکار کا حج تھا اور اس حج میں بھی ابو بکر حضور کے ساتھ تھے جی۔ فرماتے ہیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے ابو بکر پیچھے پیچھے، میدان عرفات آ گیا، عرفات کا میدان آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، کیا میں نے تم لوگوں تک وہ سارا دین پہنچا دیا ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم تک وہ سارا کچھ پہنچا دیا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، جو اللہ نے آپ کو دیا تو وہ سارا کچھ آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ الفاظ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی اتری، سرکار کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ وحی کیا تھی جی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے میرے لوگوں میں نے تمہیں اللہ کا سارا پیغام پہنچا دیا، تم راضی ہو گئے؟ عرض کی حضور ہم راضی ہو گئے جی، ہم راضی ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الیوم اکملت لکم، فرمایا آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے اوپر پورا کر دیا جی، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو بھی پورا کر دیا جی۔ اور فرمایا
میں نے تمہارے لیے جو اسلام ہے نا، جو دین ہے نا، میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا جی۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، خطبے میں یہ چیزیں پڑھی، فرماتے ہیں ابو بکر ساتھ ہی موجود تھے، ابو بکر رونا شروع ہو گئے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم خوشیاں منانا شروع ہو گئے، ہم گلے مل رہے تھے کہ لوگوں تمہیں مبارک ہو، ہمارا دین پورا ہو گیا، لوگوں تمہیں مبارک ہو، اللہ کی جو نعمت تھی وہ آج کے دن ہمارے اوپر پوری ہو گئی، ہم تو مبارکیں دے رہے تھے۔ ابو بکر ساتھ کھڑے ہو کر رو رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عرض کی حضور آپ نے جس پرائے میں کہا ہے نا، میں سمجھ گیا ہوں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ عرض کی حضور آپ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین پورا ہو گیا۔ حضور میں سمجھ گیا آپ بھی پورے ہو جائیں گے جی، آج دین پورا ہو گیا۔ تو آگے آپ نے فرمایا اتممت علیکم نعمتی، اور تمہاری نعمت بھی پوری ہوگی۔ حضور وہ نعمت اللہ کی آپ ہیں، جب دین پورا ہو گیا تو سمجھے آپ کی نعمت بھی پوری ہو گئی جی۔ حضور اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے آگے صرف آپ کی ذات اور آپ کا وصال ہے جی۔ حضور میں سمجھ گیا ہوں، بڑے روئے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دلاسا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال قریب آیا نا، سرکار بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ علالت کے ایام میں جب سرکار بڑے بیمار تھے نا، تو فرماتے ہیں کہ زمانہ علالت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا لوگوں، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دے دیا ہے، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دے دیا ہے، وہ چاہے دنیا کو اپنے لیے پسند کر لے، وہ چاہے تو آخرت کو اپنے لیے پسند کر دے۔ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دے دیا، وہ چاہے دنیا کو پسند کرے چاہے آخرت کو پسند کرے، لیکن اللہ نے اپنے جس بندے کو اختیار دیا ہے نا، اس بندے نے آخرت میں اللہ کے قرب کو پسند کر لیا جی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آئی، لیکن ابو بکر پھر رونا شروع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اور میں باب العلم کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ پتہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر کوئی بھی سائل آیا نا، جیسا بھی سوال لے کے آیا، کبھی خالی واپس نہیں گیا جی۔ سمجھ آ رہی ہے چیز کی؟ حضرت علی کا درجہ کیا جی؟ اگر آپ کے پاس کوئی بھی شخص آیا ہے، کسی قسم کا سوال لے کے آیا، تو خالی واپس نہیں گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں جی، ہم حضرت علی کو باب العلم کہتے ہیں، علم کا دروازہ کہتے ہیں، شہنشاہ علم۔ اگر علم کی بات کی جائے تو علی سر فہرست نظر آئیں گے آپ کو، لیکن جب حضرت علی سے پوچھا گیا نا، اے علی سب سے بڑا عالم کون ہے جی؟ علی سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا جاننے والا کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابو بکر۔ کیا کہتے ہیں جی؟ عرض کی حضور وہ کیسے ابو بکر؟ آپ کو تو باب العلم کہتے ہیں، ابو بکر کیسے سب سے بڑے عالم ہوئے؟ کہا لوگوں دو موقع، پہلا موقع یہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے تم تک اللہ کا سارا دین پہنچا دیا ہے، فرمایا ہم خوشیاں منا رہے تھے، ابو بکر رو رہے تھے۔ پھر سرکار مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر فرمانے لگے اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا کو پسند کر لے چاہے تو آخرت کو پسند کر لے، لیکن اللہ کے بندے نے آخرت میں اللہ کے قرب کو پسند کر لیا جی۔ فرمایا ہم پھر چپ تھے، ابو بکر رو رہے تھے، اور مجھے پتا تب چلا کہ ابو بکر سب سے بڑے عالم ہیں، پتا تب چلا جب حضور کا وصال ہو گیا تھا جی۔ میں یوں سمجھوں کہ ابو بکر کیوں روتے تھے؟ کیونکہ ابو بکر کو پتا چل گیا تھا وہ جو اللہ کا اختیار دینے والا بندہ ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ رسول اللہ کی ذات ہے جی۔ اللہ نے کسی بندے کو اختیار نہیں دیا، اور جس کو دیا ہے وہ رسول کی ذات ہے جی۔ اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا تھا کہ میں نے آج کے دن تمہارے اوپر تمہارا دین پورا کر دیا ہے اور نعمت پوری کر دی ہے، وہ نعمت رسول اللہ ہے۔ آج جب حضور کا وصال ہو گیا مجھے تو تب پتا چلا وہ نعمت رسول اللہ تھی جی، اور ابو بکر کو مجھ سے بھی پہلے پتا چل گیا، اس لیے میں ابو بکر کو کائنات کا سب سے بڑا عالم کہتا ہوں جی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے نا، اتنے سخت بیمار ہو گئے سرکار، اتنے سخت بیمار ہو گئے
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں سرکار اتنے سخت بیمار ہو گئے کہ 3 دن پہلے ہی سرکار نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اتنے سخت بیمار ہوئے کہ سرکار نے فرمایا کہ علی مجھے اٹھاؤ، میں مسجد میں جا کے لوگوں مسلمانوں کو نماز پڑھاؤں۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار اٹھنے جیسے ہی اٹھتے تھے نا، کمزوری کی وجہ سے سرکار بے ہوش ہو جاتے تھے، کئی دیر تک سرکار بے ہوش رہتے تھے۔ پھر جب سرکار کو ہوش آتی تھی نا، سرکار فرماتے تھے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھی؟ ہم کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں پڑھی۔ سرکار فرماتے تھے مجھے اٹھاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہم پھر سرکار کو اٹھاتے، سرکار اٹھتے اتنی کمزوری جیسے سرکار اپنے قدموں میں وزن ڈالتے سرکار پھر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ سرکار اتنے بیمار ہو گئے تھے آخری دنوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے سرکار آخری ایام میں بڑے بیمار، مصلی پہ حاضر بھی نہیں ہو سکتے تھے، نہیں جا سکتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ سرکار نے لب ہلائے اور ہلا کے فرمایا ابو بکر کو جا کے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر کو کہو جا کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کی کیفیت آپ کو پتہ ہے نا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ حضور ابو بکر رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ ان کے لیے پیغام دے رہے ہیں، وہ جب مصلی کو خالی دیکھیں گے ان سے تو آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ حضور آپ ایسا کریں عمر کو حکم دے دیں وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سرکار علالت میں بیماری کی حالت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا 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 یعب اللہ والمسلمون الا ابا بکر یصلی بالناس۔ سرکار نے جلالت کی کیفیت میں فرمایا نا نا نا، جب تک ابو بکر قوم میں موجود ہے تب تک کوئی دوسرا محمد کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عائشہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لوگوں کی امامت وہی کروائے گا جس سے اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہیں، لوگ بھی راضی ہیں، اور جن سے راضی ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ جی اللہ اکبر۔ مصلی پہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ جو صحابی کھڑا ہوا اسے کیا کہتے ہیں جی؟ ابو بکر کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے 3 دن پہلے جب مصلی چھوٹا نا تو ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے نہیں حاضر ہوئے، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے 3 دن پہلے، وصال سے 3 دن پہلے۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت انس فرماتے ہیں اور عقیدہ بھی دے کے جاتے ہیں، فرماتے ہیں 3 دن پہلے سرکار نے مصلی چھوڑ دیا، بڑے بیمار، حجرے پردے کو پیچھے کیا۔ فرماتے ہیں جیسے پردے کو پیچھے کیا نا، اللہ اکبر، حضرت انس کے الفاظ سنیے، آپ فرماتے ہیں ہماری نظر سرکار کے چہرے پر پڑی اور اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے قرآن کے اوراق چمک رہے ہوتے ہیں۔ جی فَنَاظَرَ إِلَيْنَا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری طرف دیکھا، فَتَبَسَّمَ، سرکار نے تبسم فرمایا، سرکار خوش ہوئے۔ کیوں خوش ہوئے؟ فرمایا دیکھو صدیق میری جگہ پہ کھڑا ہے اور سارے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی اللہ فرماتا سرکار مسکرائے، پردہ ہٹا، سرکار تشریف لائے۔ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ابو بکر مصلی چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس گمان سے مصلی چھوڑا اور پیچھے آ گئے کہ شاید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر۔
یار میں حیران ہوتا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ عمل دیکھا تو ناراض نہیں ہوئے, ہمیں کسی کو ڈانٹا بھی نہیں, سرکار نے ناراضی کا اظہار بھی نہیں فرمایا. عجیب کیفیت, عجیب منظر, عجیب سما تھا. ہمارے جو سینے تھے, ہمارے جو چہرے تھے وہ قبلے سے بھی پھر چکے تھے. اور اگر آپ مجھ سے شریعت کا مسئلہ پوچھتے ہیں نا قاری صاحب, اگر قبلے سے سینہ پھر جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ سینہ اگر قبلے سے پھر جائے تو نماز نہیں ہوتی. لیکن حضرت انس بن مالک فرماتا ہے عجیب کیفیت, عجیب سما تھا. ہمارے سینے, ہمارے چہرے قبلے سے پھر گئے, اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ایسے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. جی سرکار ہمیں دیکھ رہے تھے, ہم سرکار کو دیکھ رہے تھے. فرماتے ہیں عجیب کیفیت, عجیب منظر. اور آج بدعقیدگی کا ایسا دور جا رہا ہے, ایسے بدعقیدگی پھیل گئی, ایسے بدعقیدہ لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, حضور علیہ السلام کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, گدھے کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. جی اور میں پوچھنا ان بدبختوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق نماز میں موجود, پیچھے ایک پوری جماعت قائم ہے, سرکار تشریف لائے, مصلی چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. ابو بکر کو نہیں پتا تھا شریعت کا مسئلہ. ابو بکر بتانا یہ چاہتا لوگوں, نماز کامل ہی تب ہوتی ہے جب حضور کی محبت اس میں شامل ہو جائے. یا جیسی عبادت اللہ کی رسول اللہ نے کر دی ہے نا, قیامت تک سارے لوگ بھی اکٹھے ہو کے اللہ کی وحدہ لا شریک کا اعلان کرتے رہے, عبادت کرتے رہے, اللہ کی عبادت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی ادائیں ہیں جن کو رب تعالیٰ بندوں کی صورت میں دیکھتا ہے. جی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نا اپنے سرکار نے ہاتھ اٹھایا اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا اتموا صلاتکم. سرکار اشارے سے فرما رہے تھے ابو بکر کھڑے رہو, لوگوں کو نماز پوری کروا دو, لوگوں کو نماز پوری فرما دو. فرمایا پھر اسی دن سرکار علیہ السلام کا وصال ہو گیا. مدینے میں ہر طرف غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا, لوگوں کی عجیب کیفیت ہو گئی. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کو خبر پہنچی تو دوڑے آئے کہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا. دوڑے آئے, جب آئے نا تو حجرے میں داخل ہوئے. یہ ابو بکر پہلے نمبر پہ کیوں ہیں؟ اس وجہ سے پہلے نمبر پہ ہیں کہ ہجرت کی تو رسول اللہ کے ساتھ تھے, مصلی پہ کھڑے ہوئے تو ابو بکر پہلے کھڑے ہوئے. جب حجرے میں داخل ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور پیشانی پہ جس بندے نے سب سے پہلے سرکار کے بوسہ دیا وہ ابو بکر تھے. پردہ ہٹایا, سرکار کی پیشانی پہ بوسہ دیا. اللہ اکبر. بوسہ دینے کے بعد بھائی تشریف لائے, لوگوں کی عجیب کیفیت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ ہاتھ میں ننگی تلوار لی ہوئی تھی اور فرما رہے تھے لوگوں اگر تم میں سے کسی کی زبان سے یہ نکلا کہ رسول اللہ وصال کر گئے تو عمر کی تلوار ہوگی, تمہاری گردن ہوگی, میں اس کی گردن اتار دوں گا. جس بندے نے یہ کہا رسول وصال کر گئے, ایسے موقع پہ مسلمانوں کو سنبھالنے کے لیے ایک جگرا چاہیے تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگرا لے کے لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے اور ایک خطبہ, مختصر سا خطبہ آپ نے پڑھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا الا من کانا یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. نبی کریم علیہ السلام کے اس جانشار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا. فرمایا لوگوں سنو, جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا نا وہ سن لے محمد وصال کر گئے, اور جو شخص فقط اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اور فرمایا یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے. تمہیں پتہ نہیں نبی پاک علیہ السلام کا درجہ کتنا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل کرتا ہے آپ کی محبت میں ہم آپ کو سجدہ کریں. نبی کریم علیہ السلام فرمایا لوگوں اگر سجدہ کسی بشر کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. سجدہ صرف رب کی ذات کو ہے. لوگوں اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تو سن لے محمد کا وصال ہو گیا, اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو جو رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے, کیونکہ اللہ زندہ ہے, اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی.
اللہ اکبر. فرمایا پھر ابو بکر صدیق نے اعلان فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ خطبہ دیا حضرت ابو بکر صدیق نے. فرمایا لوگوں سنو، محمد تو اللہ کے رسول تھے، محمد اللہ کے رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسول، وہ بھی ایسے ہی تھے جیسے پہلے رسول آتے رہے. اللہ نے رسول پیغمبر نازل فرماتے رہے، محمد بھی ویسا ہی تھے. آفائی ماتا او قتل انقلبتم، اب تم کیا کرو گے اگر ان رسولوں میں سے موت آ جائے یا کسی کو کوئی شہید کر دے تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم پھر جاؤ گے؟ کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ فرمایا نہ، جو کوئی اپنا دین چھوڑے گا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، لوگوں تم میں سے جو محمد کی تعلیمات کو چھوڑ کے بھٹک جائے گا وہ سن لے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر گزاری کرنے والے کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے. یہ ابو بکر صدیق ہی تھے جنہوں نے لوگوں کو سنبھالا تھا. یہ ابو بکر صدیق ہی تھے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے دین کو آگے چلایا. یہ ابو بکر صدیق ہی تھے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے بعد اس دین کی کمان سنبھالی تھی. اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی میں داخل ہو کے ممبر پہ لوگوں نے آپ کو بٹھایا نا، تو نبی کریم علیہ السلام کے ممبر کی طرف دیکھ کے زاروں قطار ہوئے. اور ادب اتنا تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، جس جگہ پہ رسول اللہ بیٹھ کے لوگوں کو خطبہ دیا کرتے تھے ابو بکر اس سے نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ قوم کا امام ممبر کی دوسری یا تیسری سیڑھی پہ بیٹھ کے خطبہ دیتا ہے، دوسری یا تیسری سیڑھی پہ. اس کی ایک وجہ ہے، نبی کریم علیہ السلام سب سے بلند سیڑھی پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ادب میں اس سے نیچے والی سیڑھی پہ خطبہ دیتے تھے. آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر کے ادب میں اس سے نیچے بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے. اور آج قوم و ملت کا امام کے ادب سے اس سے نیچے بیٹھ کے خطبہ دیتا ہے. جی اللہ، یہ ادب کے تقاضے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی. یار یہ تو قیامت تک ایک مثال چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ ہم اس طرح اپنے یاروں کا ادب اور احترام کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال آیا نا، بڑی مطابقت ہے حضرت ابو بکر صدیق کے وصال میں اور نبی کریم علیہ السلام کے وصال میں. نبی کریم علیہ السلام آخری ایام میں بڑے بیمار ہوئے کہ نماز کے لیے بھی اٹھ نہیں پاتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق بھی آخری ایام میں اتنے بیمار ہوئے کہ مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وصال سے چند دن پہلے یا چند لمحے پہلے ابو بکر نے مجھے بلایا اور مجھے بلوا کر کہنے لگے اے علی میری ایک وصیت ہے اگر پوری کر دے. علی میں چاہتا ہوں مجھے تو غسل دے، میرے دل کی تمنا ہے مجھے وہ ہاتھ غسل دے جس ہاتھوں نے رسول اللہ کو غسل دیا ہے. علی تو نے رسول اللہ کو غسل دیا، میں چاہتا ہوں تو مجھے بھی غسل دے. علی میری دل کی تمنا یہ ہے جب تم مجھے غسل دے دینا تو جتنے کپڑے رسول اللہ کو پہنائے تھے اتنے کپڑے تم مجھے بھی پہنا دینا. علی میری وصیت ہے، میری تمنا یہ ہے کہ جس چارپائی کے اوپر رسول اللہ کو لٹایا گیا تھا، علی میری تمنا یہ ہے اسی چارپائی کے اوپر مجھے بھی لٹا دینا. علی میری دل کی آخری تمنا یہ ہے میری چارپائی کو لے کے جا کے نا رسول اللہ کے روضے کے سامنے رکھ دینا. جی رسول اللہ کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور رکھ کے عرض کرنا، سنیے گا، عرض کرنا علی اپنا عقیدہ، ابو بکر کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہیں، علی کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور سنتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آج کا بدعقیدہ بندہ کہتا ہے حضور جس طرح ہم مر کے مٹی ہو جاتے ہیں، ہماری ہڈیاں رہ جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حضور بھی قبر میں ایسے ہی مر گئے ہیں اور ہڈیاں رہ گئی ہیں. اور سنیے گا ابو بکر کا عقیدہ کیا جی؟ علی حضور علیہ السلام کے روزے پہ جانا، میری چارپائی کو رکھنا اور رکھ کے عرض کرنا حضور دنیا میں ایک آپ کا یار تھا جس کا نام ابو بکر ہے، وہ دنیا میں بھی آپ کا یار ہے، وہ غار میں بھی آپ کا یار تھا حضور، وہ ہجرت کی رات میں بھی آپ کے ساتھ تھا. آج یہی یار آپ سے ایک تمنا کرتا ہے آپ اسے مزار کا بھی یار نہیں بنا لیتے؟
آپ اسے ہر معاملے میں اپنا رفیق بنا کے رکھا تھا. غار میں دیکھا جائے حضور آپ نے مجھے اپنا رفیق بنایا. ہجرت میں دیکھا جائے تو آپ نے مجھے اپنا رفیق بنایا. حضور امامت میں دیکھا جائے تو آپ نے مجھے اپنا رفیق بنایا. آج ابو بکر عرض یہ کرتا ہے آپ مزار میں بھی مجھے اپنا رفیق نہیں بنا لیتے. یار اگر حضور مر گئے ہوتے ابو بکر یہ کلمات کبھی نہ کہتے, اور اگر مر گئے ہوتے تو علی پاک سن کے کبھی بھی یہ نہ کہتے ابو بکر میں تیری وصیت پوری کروں گا, بلکہ کہہ دیتے ابو بکر تجھے پتا نہیں کہ حضور مر گئے ہیں. علی کو بھی پتا تھا کہ حضور زندہ ہیں جی, علی کو بھی پتا تھا. علی کو بھی پتا ہے کہ حضور زندہ بھی ہیں, حضور دیکھتے بھی ہیں, حضور سنتے بھی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق کی چارپائی حضور کے روزے کے سامنے رکھی. یہ روایت کرنے والے حضرت علی خود ہیں اور اس کو بیان کرنے والے امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں لوگوں جب حضرت علی نے میرے والد محترم کی چارپائی کو رسول اللہ کے حجرے کے سامنے رکھا, مزار کے سامنے رکھا, روضہ پاک کے سامنے رکھا, تو حضرت علی نے وہی کلمات کہے جو ابو بکر نے سکھائے تھے. جب سکھائے تو فرماتے ہیں ابو بکر نے یہ وصیت کی تھی اے علی اگر میری منظوری ہو جائے تو رسول اللہ کے ساتھ دفن کر دینا, اگر منظوری نہ ہونا تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے یہ صدا کی تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے حجرے کا, سرکار علیہ السلام کے روزے کا دروازہ کھلا, جیسے ہی دروازہ کھلا اندر سے صدا آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے جی. اور پھر اس بات کو صرف حضرت علی نہیں, حضرت عائشہ فرماتی میں حجرے میں تھی, میں نے یہ کلمات سنے کہ اندر سے کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا حبیب کو حبیب سے ملا دو. اور صرف یہ نہیں قوم ملت کہتی ہے کہ اس دن ہم نے ایک صدا سنی تھی, کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا حبیب کو حبیب سے ملا دو. فرماتے ہم نے اکٹھا ہو کے علی سے پوچھا اے علی وہ جو حبیب کو حبیب سے ملانے والی بات تھی وہ کس نے کہی؟ کہا وہ جو حبیب کو حبیب سے ملانے والی بات تھی. ابو بکر کا جنازہ ہم نے روضہ انور کے سامنے رکھا تو حضور نے فرمایا حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے گی. اللہ اکبر. پوری قوم و ملت کا یہ عقیدہ تھا حضور قبر میں زندہ ہیں, حضور سنتے ہیں, حضور دیکھتے ہیں, حضور اپنے حاجت والے بندے کی ضرورت کو پورا بھی فرماتے ہیں. اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں جا کے دفن ہوئے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا مختصر سا حصہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس خلیفہ بلا فصل کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک یاد رکھیے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا نمبر ہے جی. پہلا نمبر کس کا جی؟ ایمان بڑوں میں یہ ایک اختلافی مسئلہ پایا جاتا ہے جی. حضرت علی پہلے نمبر پہ, حضرت ابو بکر پہلے نمبر پہ. کیا پہلے نمبر پہ؟ اتنا یاد رکھیے گا, ایک عقیدہ یاد رکھیے گا, عورتوں میں سب سے پہلا نمبر ایمان لانے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے جی. بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے میں کس کا نمبر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا. یہ نظریہ یاد رکھے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.